بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر ہم اور آپ اسے گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی دولت، یہ دین کی دولت جو ہمیں اور آپ کو عطا ہوئی ہے۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اسی پر اس دنیا کی بھی کامیابی کا انحصار ہے اور آخرت کی کامیابی کا بھی اسی پر انحصار ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی، آخرت کی سرخروئی کا مدار اسی پر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں۔ بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بھی، یا یہ کہیے کہ ایمان کے بغیر بھی، دین کے بغیر بھی یہ دنیا کامیاب نظر آئے، یہ دنیا خوشیوں والی نظر آئے، یہ دنیا آرام و آسائش والی نظر آئے، انسان یہ سمجھے کہ آخر مجھے دین کی کیا ضرورت ہے، ایمان کی کیا ضرورت ہے، میں تو بہت خوش ہوں، میرے پاس تو مال ہے، میرے پاس تو دولت ہے، میرے پاس عزت ہے، میرے پاس شہرت ہے، میرے پاس آل و اولاد ہیں، میرا سماج میں ایک بڑا اسٹیٹس ہے، تو وہ یہ خیال کر سکتا ہے کہ آخر مجھے ایمان کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا بظاہر کامیاب نظر آئے، لیکن حقیقت میں وہ بندہ ناکام ہے، نامراد ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے جو گزر جائے گی۔ یہ دنیا بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم کسی چوراہے پر کوئی شام گزار دیتے ہیں یا کوئی صبح گزار دیتے ہیں، الا عشیۃ او ضحاہا۔ بس اس دنیا کی حیثیت اتنی ہے
آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں یہ چند گھنٹوں کے سوا، صبح و شام کے سوا کچھ نہیں ہے. کیونکہ حقیقی زندگی، حقیقی جیون آخرت کا جیون ہے جو ہمیشہ ہمیش باقی رہنا ہے، جسے کبھی ختم نہیں ہونا ہے. یا تو وہاں جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، یا اللہ کی نعمتوں کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، یا پھر یہ کہ اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی اور پھر اللہ کا عذاب ملے گا. اور اس کا فیصلہ ہوگا ایمان کی بنیاد پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تمام کے تمام خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، آپس میں دعوت کا جذبہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو ایمان کی، اعمال کی، حق کی دعوت ہم نہیں دیتے ہیں، اور صبر و استقامت نہیں ہے، تو پھر تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے تمام کے تمام انسان. یہ اللہ کا کہنا ہے. اللہ نے یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ متعین کیا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا بہت کامیاب ہے، کسی کو عہدہ مل گیا، کسی کو منصب مل گیا، کسی کو حکومت مل گئی، کسی کو مال و دولت، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے. اور آج ہم اور ہماری نئی نسل یہی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے. جیسے دنیا کے اور لوگ سمجھتے تھے، کفار و مشرکین سمجھتے تھے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، بات ختم ہو جائے گی. یہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، یہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے. وہی کہیں نہ کہیں آج ہم اور آپ اور ہمارے بچے، ہماری نئی نسل، آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ کہیں نہ کہیں یہی سمجھنے لگا ہے کہ سب کچھ یہی دنیا ہے. یہ دنیا حاصل ہو کسی حال میں بھی حاصل ہو، اس دنیا کی شہرت ملے کسی حال میں بھی ملے، اس دنیا کی عزت ملے کسی حال میں بھی ملے، یہ مال و دولت ملے کسی حال میں بھی ملے، کسی صورت میں ملے، لیکن ملنا چاہیے. یہی ہم لوگوں کا اس وقت مطمع نظر ہے. ہم اور آپ اگر غور کریں اپنے 24 گھنٹے کے کاموں کی، 24 گھنٹے جو کچھ ہم کوششیں کرتے ہیں، ہم اور آپ اگر اس کا جائزہ لیں تو ایک ہی حاصل آئے گا کہ کس طرح ہماری یہ دنیا بہتر سے بہتر بن جائے. صبح سے شام تک صرف اسی کی محنت ہوتی ہے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم صرف ایک بالشت کے لیے ساری محنت کرتے ہیں، یعنی ایک بالشت پیٹ کے لیے. آپ کسی چوراہے پر کھڑے ہو جائیں اور جتنے لوگ آنے جانے والے ان سے معلوم کریے بھائی کہاں جا رہے ہیں. بھائی وہ گھر کا یہ کام ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ جاب پہ جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ پیسے کمانے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کاروبار پہ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کپڑے سلانے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ راشن بھرانے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کام وہ کام. اور ان تمام کاموں میں آپ کو لگے گا کہ صرف اوروں کی بات چھوڑیے، ہم امت مسلمہ کے لوگوں کی اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہر کوشش، ہر تگ و دو، ہر محنت، ہر مشقت صرف دنیا کے لیے. اب اسی میں جو بہت زیادہ دیندار ہیں وہ تھوڑا سا وقت نکال کے 5 وقتہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بس یہی کامیابی ہے.
قرآن نے جو کہا تھا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت تو باقی رہنے والی چیز ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، یہ دنیا فانی ہے، کبھی ہمیشہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے اور نہ رہے گی، آخرت ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہے گی۔ لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو بھلا دیتے ہو، تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو بھلا دیتے ہو، اور یہی حالت ہماری اور آپ کی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام دنیا سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم راہب بن جاؤ، یہ دنیا چھوڑ دو، دنیا کا جو کچھ بھی نظام ہے وہ چھوڑ دو، دنیا کے مال و دولت کو چھوڑ دو، دنیا کی عزت و شہرت کو چھوڑ دو، دنیا کی کامیابیوں کو چھوڑ دو۔ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو ترجیح مت دو، ترجیح آخرت کو دو، تمہاری دنیا بھی آخرت کے لیے ہونی چاہیے، تمہارے دنیا کا ایک ایک کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، تمہارا ایک ایک کام جو دنیا کا ہو وہ بھی آخرت کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ بس اتنا سا فرق ہے، تم دنیا کی نیت سے کرتے ہو، صرف دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو، اس کے بالمقابل آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، یا یہ کہ تمہاری نظر میں آخرت بڑی ہے، تمہارا مطمع نظر آخرت ہے، تمہاری اپروچ آخرت کی طرف ہے، اور تم دنیا کے کام بھی کرتے ہو، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہو۔ فرق اتنا سا ہے بس کہ ترجیح ہم کس کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، اس بات کو سمجھو کہ یہ جو ایمان کی نعمت ہمیں ملی ہے، ایمان کی دولت ملی ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہو سکتی۔ ضرورت ہے کہ اس دولت کی قدر کی جائے۔ ایمان والے ہیں تو ایمان والے بن کر دکھائیں۔ یہ ہمارا ایمان ہماری اس دنیا کی بھی کامیابی کا ضامن ہے اور آخرت کی بھی کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ دنیا یہ نہیں کہ یہ ہمارا ایمان یہ نہیں کہتا کہ یہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ، بلکہ ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس دنیا کو بہتر سے بہتر بناؤ، لیکن اس دنیا کو بہتر بناؤ تو اللہ کے احکامات کے مطابق بناؤ، رسول کے طریقے کے مطابق بناؤ۔ سب کچھ دنیا کو نہ سمجھ لو، بلکہ آخرت کو ترجیح دو۔ اگر کہیں دو چیزیں ٹکرا جائے کہ یا دنیا یا آخرت، تو ترجیح آخرت کو دو، دنیا کو ترجیح نہ دو۔ ہمارے ایمان کا یہ مطالبہ ہے، ہم ایمان والے ہیں تو یہ مطالبہ ہے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور یہ تقوی، یہ پرہیزگاری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نمازی ہیں یا نہیں ہیں، ہم روزے دار ہیں یا نہیں ہیں، ہم حاجی ہیں یا نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک شعبہ ہے، ہاں یہ بھی ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر عمل تقوی کی بنیاد پر آ جائے، پرہیزگاری کی بنیاد پر آ جائے، اللہ کے احکامات کے مطابق آ جائے، رسول کے طریقے پر آ جائے، یہ تقوی ہے۔ اور اسی لیے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو، تم مسلمان رہو، یعنی تمہارا اسلام تمہارے مرتے دم تک تمہارے ساتھ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسلم کے معنی ہی یہ ہے
کہ 100% زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ اسلم یسلم اسلامن کے معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیں، اللہ کے سامنے ڈال دیں کہ میری کوئی مرضی نہیں ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، میں تو اپنے رب کے تابع ہوں، اپنے رب کے احکامات کے تابع ہوں، میں تو اپنے رسول کے طریقے پر زندگی گزاروں گا، میری رب کی مرضی میری مرضی ہے، میرے رب کی دی ہوئی زندگی میرے رب کی مرضی پر گزرے گی۔ یہ میرا اور آپ کا اسلام ہمیں کہتا ہے، یہ ہے اسلام کا مطلب، یہ ہے مسلمان ہونے کا مطلب، یہ ہے ہمارے اسلام کا مطلب۔ تو میرے بھائیوں، یہ مطالبہ ہم سے مرتے دم تک کا ہے۔ اور پھر یہ تقوی، میں نے جیسا کہا کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے، ہر معاملات کے لیے ہے۔ میرا آپ کا معاملہ، میرا آپ کا رویہ، میرا آپ کے ساتھ اخلاق کیسے ہے، میرا آپ سے لین دین کیسا ہے، میرا آپ کے گھر میں یا آپ میرے گھر میں آتے ہیں تو ہمارے آنے جانے کا رویہ کیا ہے، اپنے گھروں میں رویہ کیا ہے، لین دین کا رویہ کیا ہے، کاروبار میں رویہ کیا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی ہے یا نہیں ہے۔ یہ تقوی کوئی یونیفارم نہیں ہے کہ آپ پہن لیں ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہاہنا، یہ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ یہ استحضار ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل میرے رب کے حکم کے مطابق ہو، یہ مطالبہ ہے اللہ کا۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ڈرنا، یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ صرف عبادات کے لیے نہیں ہے، یہ نماز کے اندر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ہے۔ یہ تقوی، یہ پرہیزگاری زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ہے اور ہر وقت کے لیے ہے، مرتے دم تک کے لیے ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا یہ مطالبہ ہے۔ آگے دوسری چیز فرمائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے بندیاں نہ کرو، آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، آپس میں اختلافات نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی رسی سے دو چیزیں مراد ہے اور دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ جب اسے تھام لوگے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم آپس میں متحد ہو جاؤ گے، تمہاری یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ افتراق و انتشار، یہ فرقے بندیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن اگر تم نے دین کو چھوڑا، تم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم فرقوں میں بٹو گے، تمہارے درمیان تفرقے بازیاں ہوں گی، آپس میں اختلافات ہوں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے تعصب ہوگا، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک مسلک والا دوسرے مسلک سے نفرت کرتا ہے، ایک گروہ والا دوسرے گروہ سے نفرت کرتا ہے، ایک جماعت والا دوسری جماعت والوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ رویہ ہے ہمارا، کیوں ہے؟
ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. ہمارا یہ استحضار ختم ہو گیا کہ میں اگر یہ سامنے والے کی برائی کروں گا، اس کی غیبت کروں گا، اس کے خلاف سازش کروں گا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری پکڑ کرے گا، مجھے اس بارے میں کل اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. یہ استحضار ختم ہو گیا ہے، یعنی یہ تقوی نہیں رہا. اسی لیے اللہ نے پہلے تقوی کا مطالبہ کیا، اس کے بعد پھر کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو پھر اور آپس میں متحد ہو جاؤ، تفرقے بازی نہ کرو. کیونکہ تقوی ایمان کے بعد سب سے بنیادی شے ہے ہمارے دین میں. وہ گویا ہماری فاؤنڈیشن ہے، ہماری بنیاد ہے. اگر وہ مضبوط ہے تو پھر آگے کی عمارت اس پر کھڑی ہوگی. آپ یہ عمارت دیکھ رہے ہیں اتنی عالی شان مسجد کی، یہ کیوں کھڑی ہے؟ کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے. اگر اس کی بنیاد کمزور ہوتی تو پھر یہ نہ دیواریں ہوتی نہ یہ چھت ہوتے. آج ہمارا اور آپ کا بھی حال یہی ہے کہ اللہ نے بغیر مانگے، بغیر کسی استحضار کے جو ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا تھا، دین کی دولت سے نوازا تھا، ہم نے اس کی قدر نہ کی. اور ہمارے دلوں میں جو تقوی پیدا ہونے والا تھا، ہونا چاہیے تھا، اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. ہمارے دل گویا بے نور ہو چکے ہیں. بظاہر ہم ایمان والے کہلاتے ہیں، بظاہر متقی و پرہیزگار کہلاتے ہیں. ہم نے ظاہری چیزوں کو پرہیزگاری سمجھ لیا. ٹوپی لگا لینا یہ پرہیزگاری ہے، کرتا پاجامہ پہن لینا یہ پرہیزگاری ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ کوئی یونیفارم نہیں ہے، کوئی لباس نہیں ہے کہ ہم نے اوپر سے پہن لیا اور ہو گیا مسئلہ حل. اللہ کے نبی نے فرمایا التقوی ہا ہنا، یہاں تقوی ہوتا ہے، یہ دل میں ہوتا ہے. اگر یہاں کی دنیا نہیں بدلی ہے تو پھر یہ ایمان کے دعوے، یہ دین کے دعوے، یہ مسلمان ہونے کے دعوے یا یہ بڑے بڑے ٹائٹلز کوئی کسی کام کے نہیں ہیں. میرے بھائیوں، پہلی چیز ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں تقوی ہو. اور تقوی یہ ہے کہ ہر لمحے اپنے خدا سے ڈر، اپنے خدا سے خوف کہ میں رات کی تنہائی میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں اپنے دل میں کسی کے لیے برا سوچتا ہوں تو میرا رب وہ بھی جانتا ہے، میرے دل کے حال کو بھی جانتا ہے. میں کیوں اس کے بارے میں برے خیالات لے آؤں؟ پھر یہ جب بنیاد ہماری مستحکم ہوگی میرے بھائیوں، پھر ہماری یہ عمارتیں کھڑی ہوں گی، پھر یہ امت ایک امت بنے گی، ہماری اجتماعیت قائم ہوگی، پھر یہ امت پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنے گی. لیکن آج یہیں سے ہم لوگ کھوکھلے ہو چکے ہیں. اس لیے پہلی چیز ہے، اور یہ ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں جو تبلیغ کا اجتماع ہوا اس کی بنیاد اسی پر تھی، پورے تبلیغ کی بنیاد اسی پر تھی کہ ہمارے قلوب کی تبدیلی ہو، ہمارے اندر سے تبدیلی آئے، ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمارے اندر تقوی آئے، ہمارے اندر نور پیدا ہو. آج وہ زمانے تھے ہمارے بزرگوں کے، اتنے بڑے بڑے اجتماعات نہیں ہوتے تھے، کوئی بھیڑ نظر نہیں آتی تھی، کوئی بڑا انتظام نہیں ہو پاتا تھا. کیسے کیسے انہوں نے سفر کیے ہیں، کیسی کیسی مسجدوں میں، کیسے کیسے محلوں میں گئے ہیں، کیسی کیسی محنتیں کی ہیں. لیکن انہوں نے محنت کی تو دل کی دنیا بدل گئی، علاقے کے علاقے بدل گئے. یہی بمبئی کے علاقے، کتنی مسجدیں تھی آپ کے پاس، ہمارے پاس کچھ کہیں کوئی نظام نہیں تھا. لیکن آج ماشاءاللہ کیا ہے، لیکن آج ماشاءاللہ بہت بھیڑ ہے، بڑے بڑے اجتماعات ہیں.
بہت اچھے اچھے انتظامات ہیں، لیکن واپسی کے بعد ہمارے سماج میں کیا تبدیلی ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے ہمارے اور آپ کے پاس؟ اگر ہم خوشی خوشی گئے، اجتماعات میں دعا بھی کر کے آ گئے، بیانات بھی سن کے آ گئے، وہاں ہم نے دعائیں بھی کی، سب کچھ کیا، اور آ کر ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہماری نیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہماری معاشرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے آپسی تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر کیسا اجتماع اور کیسی محنت اور کیسا بیان اور کیسی دعا؟ یہ تو بہترین موقع تھا، میں نے اجتماع سے پہلے بھی کہا اور اجتماع کے دن بھی یہ بات کہی تھی کہ پورے بھیونڈی والوں کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ یہاں سے ایک انقلاب برپا ہونا چاہیے، یہاں سے زندگیاں بدلنی چاہیے، یہاں سے ایمان کی تجدید ہونی چاہیے، یہاں سے ایمان کو تازہ ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب آنا چاہیے۔ آج وہ محاسبے کا دن ہے۔ مجھے تو موقع نہیں ملا جانے کا، میری دوسری مشغولیات تھی، میں تو نہیں جا سکا، آپ ماشاءاللہ گئے تھے۔ آپ اپنی اپنی زندگیوں کے، اور میں بھی محاسبہ کروں اور آپ بھی کریں، کیا ہم کچھ لے کر آئے وہاں سے؟ کیا ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں؟ کیا اب ہماری مسجدوں میں یہ کام بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ رہا ہے؟ کیا اب ہمارے محلوں میں گشت بڑھ گئے؟ کیا اب ہماری مسجدوں میں نمازی بڑھ گئے؟ کیا ہمارے یہاں مشورے میں جو 10 لوگ بیٹھتے تھے اب 50 لوگ 100 لوگ بیٹھنے لگے؟ کیا اللہ کی راہ میں اور نکلنے والوں کی تعداد نکلی؟ اس کا محاسبہ کرنا پڑے گا، اس کا جائزہ لینا پڑے گا، اور یہ تبدیلی لائیے میرے بھائیوں۔ جو دعائیں کی ہیں آپ نے، ہم نے مل کر، جو وہاں بیانات سنے ہیں، اس پر عمل کون کرے گا؟ کوئی اور؟ ہم اور آپ کریں گے، اور اس کا حاصل یہی ہے، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اور آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں۔ ہر تفرقے بازی کو، ہر جماعت بندی کو، ہر نفرت کو، ہر تعصب کو مٹائیے۔ ہر کلمہ گو ہمارا بھائی ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہر انسان ہمارا بھائی ہے۔ ہر انسان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے، ہر انسان کو اپنے ساتھ لائیں گے۔ یہ آپس میں کس طرح کی فرقہ بندیاں؟ تو یہ میرے بھائیوں، یہ اجتماع کا حاصل یہ ہونا چاہیے۔ اگر اب تبدیلیاں نہیں آئی ہیں تو آج محاسبہ کیجئے، اور آج اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کیجئے، اپنے بچوں میں وہ تبدیلیاں لائیے۔ جو کام ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں دعوت و تبلیغ کا ہو رہا ہے، بہت مبارک کام ہے، اس کو اور بڑھائیے اور بڑھائیے، لیکن ہر تعصب سے اٹھ کر، ہر فرقے بندی سے اٹھ کر، ہر نفرت سے اٹھ کر گھر گھر تبلیغ کو زندہ کیجئے، لیکن ہر نفرت سے اٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔